السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس کہانی کا عنوان ہے مٹی کی ٹوکری۔ مسلمانوں کا یہ کارنامہ ہمیشہ سے تاریخ اسلام کے صفحات پر جگمگاتا رہے گا کہ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت ایران کو شکست فاش کر دیا، کہ بڑے سے بڑا شہنشاہ مسلمان اور سچے مسلمان کی ایک ٹھوکر سے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ قادسیہ سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے شاہ ایران یزدگرد کے دربار میں ایک سفارت بھیجی تھی تاکہ جنگ سے قبل اہتمام حجت ہو جائے۔ شاہ ایران نے غرور شہنشاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سفارت سے انتہائی حقارت آمیز سلوک کیا تھا اور ایک ٹوکری مٹی سے بھر کر وفد کے سردار کے کندھے پر رکھ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں بھجوائی تھی۔ اس صحابی کا نام تھا حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹی کی ٹوکری گھوڑے پر رکھ کر سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کی تھی اور ساتھ ہی کہا تھا، آپ کو ملک ایران کی فتح مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایران کی مٹی عطا کی ہے جو انشاءاللہ ہماری کامیابی کی ضامن بنے گی۔ بعض روایات کے مطابق مسلمانوں کے وفد کے ایک رکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے کندھے پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہ ایران نے بروقت رخصت یہ کہا تھا کہ آپ نے جو تھوڑی سی مٹی خود دے دی ہے اس کا شکریہ، باقی سارے ملک کی مٹی ہم انشاءاللہ العزیز اپنی تلواروں کے زور سے لیں گے۔ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفد ایران کے دربار میں پہنچا تو شہنشاہ نے وفد کو زمانہ جاہلیت کا عربی انتشار اور وہ پرانا زمانہ یاد کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری قوم جاہل ہے، وحشی ہے، احمق ہے، پھر تمہاری تعداد بھی بہت کم ہے اور سامان جنگ بھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، پھر تم کس پر وہ بھروسے پر ہماری سلطنت میں داخل ہوئے ہو۔ تو حضرت قیس بن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو جواب دیا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ہم جاہل، وحشی اور احمق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں نور ہدایت سے نوازا۔ اب ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغمبر کے ارشادات گرامی کے تحت زمین اپنے سارے خزانے ہمارے سامنے اگل دینے پر مجبور ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی سلطنت کو فتح کر کے دم لیں گے۔ آپ کو 3 راستوں میں سے ایک پسند کرنا ہے، اسلام قبول کر لیں یا پھر ہمارے ساتھ جزیہ دیں، ہمارے ماتحت ہو جائیں اور ہم آپ کی سلطنت کی حفاظت کریں گے، اور اگر یہ دونوں قبول نہ ہوں تو پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس مدلل تقریر نے یزدگرد جو بادشاہ تھا اس کو طیش آ گیا اور غصے میں پاگل ہو کر بولا، میرا سپہ سالار رستم تو قادسیہ کی خندق میں دفن کر کے دم لے گا۔ وفد کے ایک رکن نے جواب دیا، فتح و شکست تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ شہنشاہ ایران اور اس کی قوم ذلیل و خوار ہوئی اور مسلمان سرخرو ہوئے۔ ایرانیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں میں کئی گروہ پیدا کر دیے، لیکن اپنی ذلت و خواری کی روک تھام وہ نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست سے دوچار کیا۔ تو اس کہانی سے بچوں یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقی بادشاہیت اس اللہ رب العزت کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ غرور اور تکبر انسان کو مٹا دیتا ہے
اور یہ غرور اور تکبر انسان کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے اور اسے جہنم کی طرف لے جانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کتنا اللہ تعالیٰ پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ تھا کہ وہ اس کے رعب، اس کے جلال، اس کی شہنشائیت اور اس کے غرور و تکبر جیسی وحشت اس کے سائے میں نہیں آئے، بلکہ انہوں نے ایک خدا پر ایمان لاتے ہوئے نڈر ہو کر ان کا مقابلہ کیا۔ تو ہمیں بھی ایسی کوالٹی جو ہے، اپنی ایسی خوبیاں اپنے اندر جو ہے وہ ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی خوبیوں کو اجاگر فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔